اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں، اور آج اس کا 199 سیریل ہے۔ ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکے میں کام شروع کیا وہ کس انداز سے شروع کیا، صحابہ کی تربیت آپ نے کس انداز میں کی۔ تو ہم نے ایک چیز بتائی تھی کہ پہلے آپ نے جو بنیادی چیزیں تھیں کہ آدمی جو ہے وہ ان چیزوں کو مانے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا، جن کو ہم ارکان ایمان کہتے ہیں، اس پر آپ نے لوگوں کی تربیت فرمائی تاکہ ان کا تعلق رب سے مضبوط ہو جائے۔ نمبر ایک، جس سوسائٹی میں ہم کو رہنا ہے اس سوسائٹی کو پرامن بنانے کے لیے آپ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق تھے اس پر گفتگو کی، دونوں انداز میں، پازیٹیو انداز میں بھی اور نگیٹو، مثبت بھی منفی بھی۔ ابھی بہت سی چیزیں منفی میں ہیں، میں اب اس کو چھوڑ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ آج جو تیسری چیز آپ نے کی کہ سوسائٹی میں زندگی گزارنے کے لیے کچھ چیزیں تو واجب ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں، ان سے بچنا ہے، کچھ چیزیں بطور ادب کے ہیں کہ آدمی کو ان ادب کو بھی جو ہے نا کیا کرنا پڑتا ہے، اس پر عمل اگر آپ نہیں کریں گے تو جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں آپ کی ویلیو نہیں ہوگی اور لوگ اس کی وجہ سے دین کا مذاق اڑائیں گے۔ جیسے میں نے کل آپ کو ایک مثال دی تھی کہ اگر ایک آدمی کپ نہیں دھو رہا ہے، گندا رکھ رہا ہے، تو وہ بندہ نہیں بدنام ہو رہا، بدنام کو ہو رہا ہے، اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے ادب کا جاننا بھی ازحد ضروری ہے کہ اللہ کے رسول نے ہماری ادب کے سلسلے میں کیا رہنمائی کی۔ اچھا، اس ادب کی پہلے شرعی حیثیت سمجھ لے۔ جو آداب بیان کیے جاتے ہیں اس آداب میں جب تک انسلٹ رسول نہیں ہوتا ہے تب تک گناہ نہیں ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ ہمارے ساتھ رہیں گے تو سمجھیں گے۔ جو بھی ادب بیان کیا ہے اللہ کے رسول نے، اگر آپ اس کو چھوڑ دیے، چھوڑنے کی وجہ رسول کی اہانت نہیں ہے، انسلٹ نہیں ہے، تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ نمبر 1، اس چھوڑنے کو کنٹینیو نہیں کر رہا ہے، یہ دو شکل اگر نہیں ہوگی تو گنہگار نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم کو بتایا گیا ادب کہ پانی بیٹھ کر پینا چاہیے۔ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر پانی پی لیا، کوئی وجہ نہیں کھڑے ہونے کی، کھڑے ہو کر پانی پی لیا، کیئر ہی نہیں کیا۔ اگر اس کے کھڑے ہو کر پانی پینے کی وجہ میں دو چیز نہیں ہوگی تو گنہگار نہیں ہوگا۔ یہ وہ کون سی چیز؟ پہلی چیز، کھڑا ہوا ہے لیکن اس وجہ سے نہیں کہ ٹھیک ہے جو اللہ کے رسول نے بولا یار ہمارے لیے تھوڑے دیر، یہ نہیں سوچ رہا ہے، یہ اہانت ہے، اس میں ہر حال میں گناہ کبیرہ ہو جائے گا۔ دوسری، یہ چھوڑنے کی اس کی عادت نہیں ہے، ہیبیچول نہیں ہے۔ اگر یہ دونوں کیفیت نہیں پائی جائے گی تو گنہگار نہیں ہوگا۔ بقیہ چیزوں میں حرام حلال میں کیا ہے؟ فجر کی نماز آپ چھوڑیں گے، گنہگار ہونا ہی ہونا ہے، چاہے ہیبٹ بناویں چاہے نہیں بناویں۔ سنت بھی جو فجر کی چھوڑیں گے گنہگار ہو جائیں گے۔ تو اس میں ایک ہوتا ہے فرض، ایک ہوتی سنت۔ تیسری چیز ادب ہے۔ یہ ادب سوسائٹی میں زندگی گزارنے کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی اس کے فائدے آپ کی ذات کو بھی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی اس کے فائدے کس کو ہوتے ہیں؟ سوسائٹی کو ہوتے ہوئے۔ تو دونوں کو فائدے کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اچھا، جو دوسرے مذاہب ہیں اس کو بھی سنیے غور سے۔ جو دوسرے مذاہب ہیں، خاص کر کرسچنٹی اور یہودی، ان کی جو کتاب ہے توریت اور انجیل، اس میں پوری بات ایک ساتھ نہیں کی جاتی ہے۔ جیسے قرآن ہے کہ زندگی گزارنے کا آپ کو ایک پورا ٹائم ٹیبل ہے،
یہ ایک الگ بات ہے آپ اور ہم نہ جانیں، لیکن اس میں سب کچھ ٹائم ٹیبل ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اس دنیا میں کیسے گزاریں۔ بقیہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے، اگر لکھا بھی ہے تو بہت کیا ہے، محدود ہے۔ آپ A to Z اپنے آپ کو اگر گائیڈ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں نے اخلاق کہاں سے لیے، کہاں سے؟ انہوں نے دوسری ادھر ادھر سے لیے، لیکن اسلام بذات خود اس نے کہیں سے ایڈاپٹ نہیں کیا ہے، کہیں سے آداب کو ٹرانسفر نہیں کیا، بلکہ اسلام نے خود ان بدوؤں کے درمیان میں جن کو آداب نام کی کوئی چیز ہی نہیں معلوم تھی، جو سراپا کیا تھے، جہالت تھے، لڑائی مار کاٹ چوری ڈکیتی، یہ جن کی عادت تھی، ایسی سوسائٹی کو اسلام نے کیا کیا، اپنی طرف سے آداب کو سکھلا کر کے اور اتنا پختہ کر دیا کہ ان کو اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی بات پر فخر ہونے لگا۔ میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی نا کہ ایران وہ بہت اپنے آپ کو کلچرڈ بنتا تھا کہ ہم بڑے مہذب لوگ ہیں۔ صحابی کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا، ایرانی جو لوگ تھے ان کی تہذیب یہ تھی کہ یہ مطلب بیکورڈ ہے کہ آدمی لقمہ اٹھائے کھائے۔ اس صحابی نے کہا نہیں، ہم اپنے رسول کی سنت نہیں چھوڑیں گے ان بیوقوفوں کی وجہ سے۔ ہمارے رسول نے کہا ہے کہ اگر اس میں کوئی چیز گندگی نہیں لگی آپ اس کو جھاڑ کر کھا لیں، سوکھی چیز جو گری۔ مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ سے پیڑا گر گیا، فرش پہ گر گیا، آپ اٹھائیں اس کو جھاڑ کر کھا لیں۔ یقینی بات ہے کہ دال گر جائے گی تو نہیں کھا پائیں گے، لیکن ایسی سوکھی چیز جو کہ گرنے کے بعد اٹھائی جا سکتی ہے اس کو آپ کھا لیں۔ ایک آدمی کی تہذیب یہ ہے کہ صاحب نہیں یہ تو بری چیز ہے، ٹھیک ہے تمہاری تہذیب ہے، ہم کو اپنی تہذیب پر فخر ہے، یہ فخر دل سے ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے ایسی تربیت کی تھی کہ صحابہ کو اپنی ان چیزوں پر فخر ہونے لگا تھا۔ تو سنت کے بارے میں جو دو باتیں بنیادی طور پہ بتا رہا ہوں اس کو ضرور دھیان میں رکھنا چاہیے۔ کیا؟ اگر وہ بندے نے اس آداب کو چھوڑنے کی عادت نہیں بنائی ہے تو گنہگار نہیں ہوگا، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر اس ادب کو جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے اگر چھوڑتے وقت اس کے ذہن میں رسول کی اہانت نہیں ہے، انسلٹ نہیں ہے، تو بھی گنہگار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب ہم بات کرتے ہیں، بات ہم اپنی سمجھا پائے کہ نہیں؟ اچھا، اب مطلب آداب کے لیے بھی پورے ٹاپکس ہیں۔ اچھا، اب ادب میں اتنا ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ زندگی گزارنا آپ کے لیے کیا ہو جائے، دشوار ہو جائے، اتنا ٹائٹ بھی ادب نہیں ہونا چاہیے۔ جب لوگ دوسری قوموں نے جو ادب بنایا بات تو اتنا ٹائٹ بنا دیا کہ کیا ہو گیا آدمی کے لیے، اس مطلب سماج میں زندگی گزارنا مشکل ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے جو ہم کو ادب بتایا وہ اتنا نارمل بتایا اور مڈل درجے کا بتایا کہ عمل بھی اس پر کرنا کیا ہو جائے، آسان ہو جائے۔ تو سب سے پہلے مطلب ہم بیان کر رہے ہیں، کوئی آرڈر نہیں ہے، ہم طہارت کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ طہارت میں اللہ کے رسول نے جو ادب بیان فرمائے کہ آدمی کو طہارت سے مراد آپ صرف استنجا نہیں لیں، ہم ایک ایک چیز پر بات کریں گے۔ ابھی یہودیوں میں طہارت کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ اگر پیشاب کہیں لگ گیا نا تو پاک کرنے کی کوئی شکل نہیں تھی سوائے اس کے کہ آپ اس کو کاٹ کے کپڑے کو پھینک دیں۔ اب آپ بتائیے اگر یہ قانون آج لگا دیا جائے، ایک آدمی نے 15,000 روپے کا سوٹ بنایا ہے، بچے نے پیشاب کر دیا، اب کیا شکل ہے آپ کی؟ آپ کا 15,000 روپے برباد ہو گیا۔ اس یہودی کے پاس صاف کرنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے، اس کو کاٹنا ہی کاٹنا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری، کیونکہ یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ رہتے تھے تو ان کی تہذیب سے متاثر بھی ہوتے تھے، یہ بیچارے پیشاب جب کرتے تھے تو ایک بوٹل رکھے ہوئے تھے۔ کون؟ ابو موسیٰ اشعری۔ یہ اس بوٹل میں پیشاب کرتے تھے اور پھر اس بوٹل کو پھینک دیتے تھے اور استنجا کرتے تھے۔ ان کو تھا کہ اگر میں نے پیشاب کیا تو ہو سکتا ہے چھینٹ اچھلاوے، ہو سکتا ہے ادھر ادھر چلا جائے، لہذا بوٹل میں اندر ڈال کر پیشاب کرنے کا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے اپنے آپ کو اپریشیٹ کرتے ہوئے، اپنی بڑائی بتاتے ہوئے
حضرت حذیفہ کو بتایا کہ میں ایسا کرتا ہوں. حضرت حذیفہ نے کہا کہ جس نبی نے ہماری تربیت کی ہے اس نے اتنی مشکل میں تو ہم کو نہیں ڈالا ہے. اب آپ کو اگر مثال کے طور پر بوٹل میں پیشاب کرنے کی بات ہے تو اب آپ جہاں جائیں کس کو ساتھ لے جائیں؟ بوٹل بھی لے جائیں. اچھا اب وہ بوٹل تو آپ نے ساتھ میں لے لیا, اب وہ جو کر لیا اس کو بھی جیب میں لے کے گھومے جب تک پھینکنے کا موقع نہیں ملے. تو انہوں نے اس پر تنقید کی کہ آپ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت اچھا, ایسی تربیت یا ایسے آداب ہمارے نبی نے نہیں سکھلائے ہیں. ہم کو ایسے آداب بتائے گئے ہیں کہ آدمی آسانی سے زندگی گزار سکے. اب یہودیوں کا دیکھیے کپڑا کاٹ کے پھینک دینا, یہ صحابی رسول شروع کی بات ہے کہ انہوں نے پیشاب کرنا شروع کر دیا. ایک صحابی کا اور واقعہ آتا ہے کہ وہ جب استنجا کرنے جاتے تو لنگی بدلتے. تو ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ یہ لنگی کیوں بدلتے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیا ہوتا ہے, یہ ایک بیماری بھی بعد میں ہو جاتی ہے, عورتوں کو بہت خطرناک ہوتی ہے. کہا کہ وہ ہم کو کیا لگتا ہے کہ مکھی پاخانے پر بیٹھتی ہے, وہ بیٹھنے کے بعد وہ مکھی ہماری لنگی پر بیٹھتی ہے. اگر ہم ٹوائلٹ میں گئے ہیں اور وہ مکھی ہمارے کیا کہتے ہیں لنگی پر بیٹھی تو ہم کو کیا ہوتا ہے کہ لنگی میری جو ہے وہ ناپاک ہو گئی, لہذا میں کیا کرتا ہوں ٹوائلٹ جانے کے ٹائم پہ لنگی بدل دیتا ہوں. تو ان صحابی نے کہا کہ طہارت میں سب سے زیادہ ہمارے رسول محتاط تھے, ہے نا. انہوں نے ایسا کبھی نہیں کیا کہ صاحب وہ مکھی بیٹھے گی وہ ہمارے بھی بیٹھے گی لہذا لنگی چینج کر کے جانا چاہیے, ایسا آپ نے کبھی نہیں کیا. تو انہوں نے ان کو منع کیا کہ ایسی سختی ایسی نہیں کریں کہ پرابلم کریٹ ہو جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کے بارے میں ہماری جو رہنمائی کی. اب جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ جب پیشاب کر رہے ہیں تو اب تو خیر مطلب آدمی جو ہے وہ فلش میں پیشاب کرتا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ آپ پیشاب کریں تو دیکھیں کہ ایسی نرم جگہ پر پیشاب کریں کہ پیشاب کی چھینٹ الٹ کر نہیں آوے. اچھا اب مثال کے طور پر پیشاب کی چھینٹ کو آپ کو شک ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ شک کی بنیاد پر فتویٰ نہیں دو اپنے آپ کو. یہ سب کس طریقے سے گائیڈ کیا گیا. اگر شک کی بنیاد پر آپ فتویٰ, مثال کے طور پر یہ جگہ ہے بچے مدرسے میں چھوٹے بھی ہیں, اب آپ یہ شک کرنے لگیں کیا ہو سکتا ہے یار بچہ یہاں بیٹھا ہو اور وہ پیشاب کیے رہا ہو پیجامے میں اور وہ پھر یہاں لگا ہے, میں یہاں بیٹھ گیا میں بھی ناپاک ہو گیا. تو اگر ایسے شک اپنے آپ کو ڈالیں گے تو کہیں آپ پاک رہ ہی نہیں سکتے, کہیں آپ بیٹھ ہی نہیں پائیں گے. لہذا پالیسی کیا بنا دی گئی ادب میں پالیسی یہ بنائی گئی جگہ ٹوٹل پاک ہے, پاکی کے لیے ثبوت نہیں چاہیے, ناپاکی کے لیے ثبوت چاہیے. یہ جگہ ناپاک ہے اس کو پروف چاہیے, جگہ پاک ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. کتنی ہزاروں مصیبت سے اللہ کے رسول نے کیا کر دیا, پوری امت کو نکال دیا. بعض لوگ ہیں واشنگ مشین کو پہلے غسل دیتے ہیں, جو واشنگ مشین کپڑے دھلتی ہے اس کو پہلے غسل دیتے ہیں پھر وہ کپڑے دھلتی ہے. یہ سب جتنی چیزیں آپ کریں گے جو بھی لوگ کرتے ہیں عورتیں خاص کر, تو آدمی پھر ہمیشہ اس کو, ایک صاحبہ کو میں جانتا ہوں کیلے کا چھلکا ہوتا ہے, اب کیلے کا چھلکا جب آپ نے چھیل دیا تو کیلا اندر جو ہے وہ پاک ہے. اب ان کو ڈاؤٹ ہے وہ اندر والے پر, تو وہ چاقو لیتے ہیں, میں نے خود دیکھا ایسے چاقو سے وہ کیلے کے چھلکے کے بعد اس کو چھیلتی ہیں. اب جب تم اس کو چھیلنا شروع کرو چاروں طرف سے تو بچے گا کتنا, وہ اتنا بچے گا. اور جو اندر کا کیلا ہوتا ہے وہ باہر کے مقابلے میں کم ذائقے والا ہوتا ہے کیونکہ اس میں بیج کی وہ ہوتی ہے. اب ان کی عادت ہے وہ پورا چھیلیں گی, چھیلتے وہ کیلا جو اتنا موٹا ہے وہ انگلی کی طرح ہو جائے گا. اب اس کو یہ مصیبت انہوں نے ڈال لی اپنے آپ کو. لہذا آداب جو اللہ کے رسول نے بتائے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس آداب ایسے بتائے گئے کہ امت کو مسائل پیش نہیں آئیں, پرابلم کھڑی نہیں ہو, بلکہ آسانی سے زندگی گزاری جا سکے. آپ نے فرمایا کہ جب سو کر اٹھو تو اپنے ہاتھ کو دھو لو. اچھا اس کی جو بنیادی وجہ تھی, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امر تعبدی ہے. امر تعبدی کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے غسل جنابت کا ثواب ملتا ہے نہانے کا,
ایسے ہی صبح اٹھ کر ہاتھ دھلنے کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ یہ حکم رسول ہے۔ اب وجہ کیا تھی؟ برتن ہوتا تھا، برتن میں پانی رکھا ہوا ہے، اب آپ برتن میں اگر ڈائریکٹ ہاتھ ڈال دیں گے اور آپ کا ہاتھ گندا ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ پورا پانی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا۔ اچھا، جس علاقے کی بات کی جا رہی وہاں پانی کی، ویسے تمہارے یہاں تو ہفتے میں 1 دن آ جاتا ہے، 2 دن آ جاتا ہے، پانی ریگستان کا معاملہ، پانی کی حفاظت بھی کرنا بہت ضروری ہے۔ لہذا آپ نے کہا کہ رات میں جب سونے کے بعد اٹھو صبح تو پہلا اپنا کام کیا کرو؟ ہاتھ دھلو، ہاتھ دھل کر کے پھر کیا کرو؟ پانی میں ہاتھ ڈالو۔ تو ایک بڑا طبقہ جو پانی میں ہاتھ ڈالتا تھا تو ایسی کوئی چیز جگ ٹائپ نہیں ہوتی تھی کہ جگ یا لوٹا نکال کر کے وہ نکالے، وہ بیچارہ گاؤں میں دیکھیں آج بھی نا اسی بالٹی سے ایک ہاتھ سے نکالیں گے، اسی سے دھلیں گے، اسی سے کریں گے، کیوں؟ سسٹم ہی نہیں ان کے پاس۔ اب ایک آدمی آج نل ہے اس کے گھر میں، اب اس نے نل کھول دیا، یقینی بات ہے کہ پانی ناپاک ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے، لیکن آج بھی اگر وہ اس سنت کو عمل کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا۔ امام مالک علیہ الرحمہ کہتے ہیں یہ امر تعبدی ہے، اور اسی لیے اس پانی کو خاص کر جو پانی آپ نے ہاتھ سے دھلا ہے اس کا حکم اسی پانی کو مانتے ہیں جو وضو کے پانی کا ہے۔ نہیں سمجھے؟ آپ جو وضو کرتے ہیں نا، وضو کا جو پانی ہوتا ہے اس کے اندر پاکی کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، خود پاک ہوتا ہے، پاک کر نہیں سکتا۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے تو بولے، آپ نے وضو کیا اور نیچے پانی کسی چیز میں آپ نے اسٹور کیا، پانی گرنے والا، اب یہ پانی سے اگر آپ کپڑا دھلیں گے، کوئی ناپاک کپڑے کو پاک کرنا، کپڑا کبھی پاک نہیں ہوگا۔ یہ پانی کیوں؟ اس پانی کو جو آپ نے دھلا ہے وضو کرنا حکم ہے، اور وضو میں گناہ جھڑتے ہیں، جب گناہ جھڑ گیا تو پانی اس گناہ اس پانی کے ساتھ میں، لہذا اب اس کے اندر پاکی دینے کی صلاحیت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا جب آپ وضو کر کے نکلتے ہیں، لوگ مسجد میں کبھی کبھی ایسا اس پانی کو پھینکنا نہیں چاہیے، مطلب مسجد میں گرے وہ جگہ یہ نہیں کرنا چاہیے، پانی مسجد سے باہر ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے، معلوم نہیں کبھی اس پر آپ نے کسی نے بتایا، جب ہم مسح کرتے ہیں بعض لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے کہ آپ نے ہاتھ منہ دھلا، منہ دھلنے کے بعد آپ نے ہاتھ دھلا، ایسے ہاتھ دھلتے نا، پھر ایسے ایسے کرتے، یہ تو خیر کوئی چیز ہی نہیں، وہ صرف انڈین اسٹائل ہے، یہ معلوم نہیں کیوں کرتے ہیں، میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر یہاں تک ہاتھ پہنچانا، اب انہوں نے وضو کا ایک جز بنا لیا ہے اس کو، جب تک ایسے ایسے نہیں کریں گے تب تک وہ سمجھتے وضو ہی نہیں ہوا، حالانکہ اس کا کہیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے، وہ صرف یہ ہے کہ یہاں تک پانی پہنچنا چاہیے۔ جب آپ نے ہاتھ دھل لیا، دھلنے کے بعد اب آپ کا ہاتھ تو بھیگا ہوا ہے، اب یہ پانی جو آپ نے ہاتھ میں لگا ہوا ہے یہ پانی وہ پانی ہے جو وضو میں استعمال ہو چکا۔ اب آپ نے کیا کیا؟ پانی تازہ لینے کے بجائے آپ نے اسی بھیگے ہوئے ہاتھ سے مسح کیا، یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو آپ کے ہاتھ میں پانی لگا ہوا ہے یہ پانی کس کا ہے؟ وضو کیے ہوئے پانی ہے، لہذا اس میں کیا کرنا چاہیے آپ کو کہ آپ کو الگ سے پانی لیں اور پانی لینے کے بعد کیا کریں؟ مسح کریں، تاکہ جو وضو کا پانی تھا وہ چلا جائے۔ تو اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ وہ خود پاک ہے، پاکی کی صلاحیت اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ دیکھیں وضو کرتے ہیں، میں کبھی اس پر پورا وضو پر ایک بات کروں گا، وضو کو بڑا اس میں نکات ہیں۔ مولانا یہ حقانی صاحب نے ایک مرتبہ ہمارے گاؤں کے قریب میں تقریر ہوئی تھی، تو انہوں نے 1 گھنٹہ پانی منگا کر کے تقریر کی کہ وضو کیسے کیا جائے۔ 1 گھنٹہ پوری تقریر کی اور پانی بغل میں رکھے تھے، وضو کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ آداب اتنے ہیں، سنت اتنی ہیں، مستحبات اتنے ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں آپ دیکھیں، نوٹ کریں، ہاؤس سے وضو کریں یا نل سے، پانی لیا منہ دھلنے کے لیے، ایسے لیا پانی پھینک دیں گے، اس کے بعد چڑھا پھر پانی لیں گے پھینک دیں گے۔ یہ جو آپ پانی لے کر کے پھینک رہے ہیں، قرآن مجید میں ذکر ہے کہ آپ اپنے چہرے کو دھلیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ رب کر رہے ہیں، مسح کر رہے ہیں، وہاں مسح کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں کیا ہے؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، کہ لوگوں اپنے چہرے کو دھلو۔
آپ نے کیا کیا؟ پانی تو پھینک دیا. اب پانی لے کر کے آپ جو یہ کر رہے ہیں نا، یہ آپ مسا کر رہے ہیں، رگڑ رہے ہیں، لیکن پانی تو لگا ہی نہیں. پانی لگ رہا دیکھنے میں. کیوں؟ وضو میں تقاطر شرط ہے. تقاطر سمجھتے ہیں؟ پانی کا ٹپکنا، قطرے ٹپکنا، وہ نہیں ہو رہا ہے. پانی اگر ایک آدمی اسپنج میں لے کر کے، اسپنج لے لے اور ہاتھ سے ایسے کر دے، دیکھنے میں بھیگ جائے گا پورا ہاتھ، قطرے ٹپکے گا نہیں ایک قطرہ. تو تقاطر شرط ہے وضو میں. سمجھے نہیں؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آدمی دھیان نہیں دیتا ہے. تو بہرحال میں بتانا چاہ رہا تھا کہ جو اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی کہ آپ وضو صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کریں؟ ہاتھ کو دھلیں. آپ نے فرمایا کہ آئینہ باتت یدہ، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے ہاتھ نے رات کہاں گزارا. یعنی کیا ہو سکتا ہے ناپاکی کی جگہ پہ چلا گیا ہو، ہاتھ ناپاک ہو گیا ہو، اب آپ پانی میں ہاتھ ڈالیں گے پانی بھی ناپاک ہو جائے گا. لہذا یہ حکم ہے کہ آپ اس کو ہاتھ کو دھلیں. تو یہ آداب میں ہم کو آداب سکھلائے گئے. اچھا، آپ دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں اس طہارت کے بارے میں. آپ نے فرمایا کہ سائے دار درخت کے نیچے بیٹھ کر ٹوائلٹ نہیں کریں. گاؤں میں وہ ہوتا یہ ہے کہ جو ٹوائلٹ والے ہوتے ہیں، جو یہ ٹرین کے کنارے رہتے ہیں، ان کی تو ایک عادت ہو جاتی ہے گندی رہنے کی. لیکن جو گاؤں والے ہوتے ہیں نا، وہ بڑی نظافت سے جا کر کھیت میں ٹوائلٹ کرتے ہیں. ان کو کیا ہے، چکنی جگہ چاہیے، صاف ستھری جگہ چاہیے. اب وہ درخت کے نیچے کیا ہوتا ہے، بہت صاف ستھرا رہتا ہے، وہاں جا کر کے انہوں نے ٹوائلٹ کر دیا. ارے بھائی، جب تم صاف ستھرا تمہارا مزاج ہے، تم نے دوسرے کے لیے گندا کر دیا. اب یہ جو کام اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، یہ ادب کے خلاف ہے کہ ایسا آدمی کام کرے کہ راستے میں ایسی جگہ پہ. پہلے بات تو راستے میں ٹوائلٹ، یہ غلط. پھر دوسرا جا کر کے درخت کے نیچے بیٹھے، یہ دوسری غلطی ہے. اچھا، درخت کے نیچے کے لیے ایک بات اور بھی ہے، کیونکہ جنات وغیرہ بھی جو ہے نا، وہ سائے دار چیزوں کے نیچے بیٹھتے اٹھتے ہیں، ان کو بھی تکلیف ہوگی. لہذا اس کی تکلیف سے بچنا چاہیے. عام آدمی بھی بیچارہ جو راستہ گزرنے والا اگر وہاں بیٹھنا چاہے گا تو آپ نے اس کو بھی گندا کر دیا اٹھا کر کے. لہذا اللہ کے رسول نے ہماری تربیت فرمائی کہ آپ ایسی جگہ پر نہیں. چل پانی ٹھہرا ہوا ہے، اس میں آپ نے پیشاب کر دیا. اللہ کے رسول نے سختی سے منع فرمایا کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہیں کرے. ویسے بھی پانی میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، لیکن ٹھہرے ہوئے پانی میں تو ایک دم غلط بات ہے کہ پورا پانی آپ نے اٹھا کر کے کیا کر دیا، ناپاک کر دیا. اچھا، دائنے ہاتھ سے استنجا. دائنے ہاتھ کا فلسفہ یہ خود ایک پوری تقریر ہے کہ سارے کام اسلام نے دائنے ہاتھ سے کیوں شروع کروائے ہیں. اس کے پیچھے جو میڈیکلی راز ہے وہ ہے اللہ نے دل کو رکھا ہے بائیں طرف، اور ہر آدمی کی فطری طور پہ طاقت جو ہے وہ کس میں زیادہ ہے؟ داہنے میں. بائیں بہت کم لوگ ہیں، 1% لوگ ہیں جو بائیں سے لکھتے ہیں یا بائیں میں لیکن 99% کیا ہے، دائنے سے ہے. اب آپ دیکھیں کبھی آپ بوٹل کھول رہے ہیں تو بائیں ہاتھ سے کھولتے دائیں ہاتھ سے. اب آپ لگا رہے ہیں، کھول ہی نہیں رہا ہے. تو آپ جب طاقت لگاتے ہیں تو یہ پورشن زیادہ متاثر ہوتا ہے. تو اللہ نے جو اصل پورے باڈی کو کنٹرول کرنے والی چیز ہے اس کو بائیں رکھا ہے کہ جب آپ طاقت لگائیں گے تو یہ بائیں والا نہیں متاثر ہونا چاہیے. تو ہر وقت یہ بائیں والے کو سیف رکھنا ہی رکھنا ہے. اس لیے آدمی کو اللہ نے جان بوجھ کر کے داہنے ہاتھ میں طاقت زیادہ رکھی ہے کہ وزن کا اٹھانا ہے، مشکل کام کرنا ہے، جو غلیظ کام ہے وہ بائیں کے ذمہ رکھ رکھے ہیں. تو آپ نے اس کی بات فرمائی کہ داہنے ہاتھ سے آپ استنجا نہیں کریں، کیونکہ داہنا کام اچھے کاموں کے لیے ہے اور بائیں کام کو آپ کیا کریں، اس کام کے لیے استعمال کریں. تو اس میں ایک لاجک بھی ہے، میڈیکلی لاجک بھی ہے کہ بائیں طرف جو ہے وہ دل ہوتا ہے. اور اچھا اب دیکھو اللہ تعالیٰ کی شان بھی دیکھو، نبی کے مسائل. اب اگر داہنی طرف دل ہوتا اور آپ کو داہنی طرف سے کام کرنا، اب مثال کے طور پر لیٹنے کی بات ہے، آپ نے کیا فرمایا کہ دائنی طرف لیٹو. جب رائٹ سائڈ آپ لیٹیں گے تو خود بخود دل کیا ہو جائے گا، لیفٹ سائڈ ہو جائے گا، اس کے اوپر پریشر نہیں پڑے گا. اب اگر رائٹ سائڈ لیٹنے کی بات کہی جاتی ہے اور رائٹ ہی سائڈ میں دل ہوتا تو دل کیا ہوتا، دل دبتا. تو اس کو بائیں سائڈ اوپر رکھا آپ نے اور رائٹ سائڈ لیٹ گئے. تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے داہنی سائڈ سے کام کرنے کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس پر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر کے بائیں طرف، یقینی بات ہے
کہ یہ پوری باڈی میکینزم ہے، ایک پوری ہماری سسٹم ہے، اور وہ سسٹم بغیر پلان کے نہیں بنایا ہے، اللہ نے بڑی پلاننگ سے اس کو ترتیب دیا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طہارت حاصل کرنے کے بعد، جیسے ایک آدمی طہارت حاصل کر چکا تو آپ نے فرمایا مٹی سے ہاتھ دھل لو، کوئی چیز ہو۔ اب اس وقت مٹی ہوتی تھی، مٹی آج بھی ہمارے ہاں غیر مسلم جو ہے نا صابن نہیں استعمال کرتے، ایک بڑی تعداد مٹی استعمال کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مٹی کے استعمال کرنے کے بعد ہاتھ سے بدبو نہ جائے، یہ چانسز ہیں، لیکن مٹی کے اندر اللہ نے جراثیم کو مارنے کی قوت رکھی ہے، اور مٹی اس جراثیم کو مار سکتا ہے کہ جو بڑے خطرناک، جیسے کتا ہے، کتا جب پانی پیتا ہے تو کتے کا جراثیم بہت خطرناک ہوتا ہے۔ پہلے تو، اب مجھے اس وقت میں اپڈیٹ نہیں ہوں اس سلسلے میں، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کتا کاٹا تو کتے کاٹے کا انجیکشن کیا ہوتا تھا، ہاتھ میں نہیں لگتا تھا، پیٹ میں لگتا تھا، ڈائریکٹ پیٹ میں لگتا، اور بڑا ہیوی انجیکشن ہوتا تھا، وہ اتنا خطرناک ہوتا تھا کتے کا کہ آدمی کو ڈائریکٹ پیٹ میں لگانا پڑتا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کتا کسی چیز میں منہ ڈال دے تو آپ اس کو کیا کریں، برتن کو 7 مرتبہ دھلیں، اور 7 مرتبہ دھلنے کے بعد جو ہے پہلی مرتبہ یا آخر مرتبہ آپ مٹی سے دھلیں۔ اب اس پر تحقیق ہوئی ہے کہ کتے کے جراثیم کو مارنے میں زمین سب سے زیادہ تیز ہے، اس جرم کو مار دیتی ہے، زمین کے اندر وہ پاور اللہ نے رکھا ہے، وہ اینٹی جو ہے اس کے، کہ وہ اس جراثیم کو ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب آدمی آپ کیا کہتے ہیں استنجا کر کے آئیں تو جو ہے بائیں ہاتھ کو کیا کریں، دھلا جائے، اور دھلنے کے بعد مٹی بھی استعمال کی جائے۔ اب اگر مٹی کے علاوہ صابن ہے، اس کے اندر بھی جرمز مارنے کی قوت ہوتی ہے، پھر صابن کے بھی آپ کبھی پڑھ کر کے دیکھیں، جو اچھی کمپنیاں اس پہ لکھتی ہیں کہ اس میں کیا کیا کیمیکل ڈالے جاتے ہیں جس سے یہ جو ہے وہ کس جرم کو کنٹرول کرتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اللہ کے رسول نے ہماری تربیت فرمائی کہ ہم ایسے زندگی گزاریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ صاحب بہت گندا ہے، تو آپ نے پوچھا تعجب کے انداز میں، کیا ان کو پانی نہیں ملتا ہے؟ مطلب کیا تھا کہ آپ گندے رہنے سے، آپ کی جو بات تو ہے اپنی جگہ، جو آپ کو تکلیف ہوگی، جو اس کی بیماری، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ہمارے تو پورا سسٹم ہی اسلام کا یہ ہے کہ ہماری ذات سے دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچے۔ اب آپ نے نہیں نہائے، گندے رہے، بازو والے کو تکلیف ہے تو اس کو بھی تکلیف سے بچانا ہے۔ اچھا، پھر مسلمان تو نماز نہیں چھوڑتا، نماز میں آئے گا، وہاں بازو والے کو جو تکلیف ہونا ہے، فرشتے کو الگ سے تکلیف ہونا ہے، تو فرشتوں کو بھی تکلیف سے بچانا ہے، اپنی ذات کو بھی بچانا ہے، اور بازو والے کو بھی بچانا ہے۔ لہذا آپ نے اس پر یہ نہیں کہا، جو بات سب سمجھتے نا کہ مطلب خستہ حال ہیں، یہ بڑی بزرگی، نہیں، یہ بزرگی کی دلیل نہیں ہے۔ بزرگی کے دلیل صاف ستھرا رہنا ہے۔ اگر ایک آدمی کے پاس ایک ہی جوڑا کپڑا ہو تو بھی اس کو صاف پہننا، نہیں 10 جوڑا رکھے، لیکن جو پہنے وہ کیا کرے، صاف پہنے۔ اسلام میں گندگی جو ہے وہ پسند نہیں ہے۔ پہلی آیت قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد جو دوسری آیت نازل ہوئی قرآن مجید میں، اس میں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے کو پاک رکھو۔ سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی ذات ہے اللہ کے رسول، مکے میں مشہور ہے آپ ایک مہذب آدمی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے کپڑے کو پاک رکھیں؟ ایک آدمی کو جج کی پوسٹ دی جا رہی ہے تو پریسیڈنٹ کو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں کہ دیکھیں اب جب آپ عدالت میں آئیں گے بحیثیت جج تو کپڑا اپڑا قاعدے سے، یہ وہ جس کو آپ نے جج کا سلیکشن کیا ہے اس کے اندر یہ ساری صلاحیت پہلے سے موجود ہوگی۔ یہ گورنر کو گائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جج کے لیے کہ کپڑا وغیرہ آپ ٹھیک ٹھاک پہن کر کے آئیں، وہ تو چھوٹے بچے کو بتایا جاتا ہے بیٹا فنکشن ہے آج ایسے پہن کے جاؤ، ایسے پہن کے جاؤ، لیکن وہ ٹیچر کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی پرنسپل کو کہ دیکھو بھائی کل فنکشن ہے، بڑے ٹاپ کلاس کے پہن کر آئیے گا، وہ بچوں کو بتایا جاتا ہے۔ وہ خود آلریڈی ہم اس بات سے انڈرسٹوڈ ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے خود، لیکن اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ اس بات پر ہدایت فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو میں نے نبوت کے لیے سلیکشن کر لیا، نبوت کا اعلان ہو گیا، آپ کپڑے اپنے صاف رکھیں۔ حالانکہ اللہ کرو تو ویسے ہی نفاست پسند تھے، اس کے باوجود یہ بات کہی جا رہی، اس کے پیچھے جو راز ہے معلوم کیا ہے؟ وہ راز یہ ہے کہ جتنے بڑے لوگ تھے، کون؟ مذہبی،
وہ سارے کے سارے گندے ہی رہتے تھے. آج بھی ایک ننگے بابا رہتے ہیں, آپ ان کا بڑا اعتماد کرتے ہیں, صاحب یہ تو بڑے ننگے بابا ہیں, وہ ایک دم ملش گھوم رہا ہے, آپ سوچتے کہیں یہ بد دعا نہ دے دے. یہ عقیدہ بڑا پرانا عقیدہ ہے جو آپ کو ٹرانسفر ہو کر کے یہاں تک پہنچا ہے, سمجھے نہیں؟ تو وہاں پر یہ بات تھی کہیں ایسا نہیں ہو کہ اس سے یہ متاثر ہو جائیں اور یہ سوچے کہ ہم کو بھی ایسے رہنا چاہیے. اللہ اس کی طرف کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے پاس تقویٰ نہیں ہے جو ننگے ہو کر گھوم رہے ہیں اور گندے ہو کر گھوم رہے ہیں, بلکہ آپ صاف ستھرے رہیں گے, کپڑے کو پاک رکھیں گے. اس لیے وہ بات کو کہنے کی ضرورت پڑی, کیونکہ جتنے اب تمہارے یہی ہیں, وہ کالج ہے کوئی دھارواڑ بنگلور روڈ پر, وہ سنا کہ مادرزاد ننگا رہتا ہے وہ. اب آپ اندازہ کریں کہ وہ کالج کا چیئرمین ہے یا جو بھی ہے, وہ مادرزاد ننگا رہنا اس کی سب سے بڑی کیا ہے, عزت ہے. ایسے ہی ہزاروں لوگ ہیں جو اس قسم کے چکر میں, وہاں دلی میں بھی ایک پوری ٹیم ہے ننگے رہنے والوں کی, سمجھے نہیں؟ اس پر ہماری ہدایت کی گئی اللہ کے رسول نے کہ دیکھیں ان چیزوں کی طرف آپ نہیں جائیں کہ یہ کوئی بزرگی کی علامت ہے. ایک صاحب کے بال بکھرے ہوئے تھے, اللہ کے رسول نے کہا بھائی کیا بال سلجھانے کے لیے تم کو کوئی سامان نہیں ملا؟ یہ سب علامت سمجھی جاتی بزرگی کی. مولانا صاحب بے تکے رہیں, بال ارے بہت پہنچے ہوئے ہیں. ارے پہنچے ہوئے ہیں, پہنچتا وہ ہے جو سب سے زیادہ سنت کا پابند ہوتا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں زندگی میں. قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کے پاس ایک صاحب آئے, کافی دن رہے وہ ان کے پاس, تو جانے لگے. اور بھی بزرگوں کے واقعات ایسے ہیں. تو انہوں نے کہا حضرت میں آیا تھا کہ سنا تھا آپ بڑے بزرگ ہیں, لیکن کوئی چیز ہم نے دیکھی نہیں ایسی جو مطلب ہوا میں اڑ جاتے ہیں, چھو منتر کر دیتے تو ادھر سے ادھر ہو جاتا, پنکھا ادھر ہو جاتا, لائٹ, ایسی کوئی چھو منتر والی چیزیں جو ہے نا وہ نظر نہیں آئیں. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم میرے ساتھ اتنے دن رہے, تم نے یہ کبھی دیکھا کہ میں نے کوئی کام سنت کے خلاف کیا ہے؟ کہا نہیں وہ ہوتا نہیں دیکھا. کہا اصل چیز یہ ہوتی ہے, تم جو دیکھنے آئے ہو کہ ہوا میں اڑتا رہے, اگر یہ علامت نوٹ کریں جملے کو جو کہنے جا رہا ہوں, اگر یہ علامت بزرگی کی ہے کہ ہوا میں اڑ جائے, چھو منتر کر دے تو یہ ہو جائے, تو سب سے بڑا بزرگ دنیا کا دجال ہے. آپ کو معلوم ہے وہ ایسی کرامت دکھلائے گا کہ جو آپ تصور, بادل سے کہے گا برسو بھائی, برس سے لگے گا. آدمی سے کہے گا مر جاؤ, بندہ مر جائے گا. مرے ہوئے سے کہے گا اٹھ جاؤ, بندہ اٹھ جائے گا. بتائیے اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن وہ سب سے بڑا بدکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, بلکہ تمام انبیاء کی جو ضد ہے, وہ قاری طیب علیہ الرحمہ کہتے ہیں وہ دجال ہے. قاری طیب علیہ الرحمہ نے ایک تقریر میں کہا ہے کہ ہر چیز کی ایک اینٹی چیز اللہ نے پیدا کی ہے. جیسے لائٹ ہے تو اس کا اینٹی کیا ہے؟ اندھیرا ہے. ظلم ہے, اس کی اپوزٹ کیا ہے؟ انصاف ہے. ایسے ہی ہر چیز, دن ہے تو رات ہے. تو انہوں نے کہا کہ آخر نبی کا اینٹی کون ہے؟ انہوں نے کہا نبی کے اینٹی دو ہیں, ایک نہیں دو ہیں. ایک تو دجال ہے اور دوسرا شیطان ہے. اسی لیے جتنے کام نبی کو پسند ہوں گے, شیطان کو قطعی پسند نہیں آ سکتے. ہمیشہ وہ اس کے کیا جائے گا؟ اینٹی جائے گا. لہذا یہ چیزیں جو ہیں نا اپنے ذہن میں نہیں نکالیں, لذا یہ چیزیں بزرگی کی علامت ہیں. ایک بات اور کہہ رہا ہوں, ایک جملہ, تقوی کبھی بھی فطرت کے خلاف نہیں جانا چاہیے. نہیں سمجھے میری بات؟ جس کو آپ تقوی کی کسوٹی سمجھ رہے ہیں کہ یہ کسوٹی ہے, وہ کسوٹی ایسی نہیں ہونی چاہیے جو تقوی کے خلاف ہو. مثال کے طور پر, نہیں بہت بزرگ ہیں شادی ہی نہیں کی, یہی کسوٹی کیا بھائی؟ شادی اگر کرنا بری چیز تھی تو اللہ کے رسول نے تو کئی شادیاں کی. کیوں؟ کیونکہ شادی کرنا فطرت ہے. تقوی کبھی بھی فطرت کے خلاف نہیں جا سکتا, یہ بات یاد رکھیں. بہت مولانا بزرگ ہیں, کیا ہو رہا دنیا میں پتہ ہی نہیں ہے. نہیں, مومن کو پتہ ہونا چاہیے. اللہ کے رسول فرمائے اتقوا فراست المومن, کہ لوگوں مومن کی فراست سے بچو, بہت دور تک دیکھتا ہے. یہ بھولی عورت تو اللہ کو پسند ہے کہ بیچاری دنیا کے بارے میں کم جانتی ہو, تم بہت چنٹ قسم کی نہیں ہو, لیکن مومن جو ہے نا
کیا ہو رہا ہے مجھے معلوم نہیں, وہاں پہ مار دیا گیا, ہاں ہوگا. یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے. آپ کو اپ ڈیٹ رہنا چاہیے اور آپ میں اسپیشلسٹ بھی ہونا چاہیے. یوسف قرضاوی نے ایک مثال دی بڑی اچھی. وہ جو گرگٹ مارنے والی آپ کو حدیث سنائی تھی, اس میں پہلے وار میں مارنے پر اللہ کے رسول نے زیادہ ثواب بتایا, دوسرے وار میں مارنے پہ ثواب کم بتایا. تو یوسف قرضاوی نے کہا, بہت بڑے اسکالر ہیں ڈاکٹر صاحب, انہوں نے کہا کہ پہلے وار کے مارنے پر زیادہ ثواب, دوسرے مار کے مارنے پر کم ثواب. وجہ کیا؟ مارا تو گیا, وہ ثواب برابر ہونا چاہیے. انہوں نے کہا نہیں, اسلام بتانا چاہتا ہے کہ اگر تم مارتے ہو نشانہ تو اس میں اسپیشلسٹ ہونا چاہیے. تم کو جو کام کرو اس میں اسپیشلسٹ ہو. اس بنیاد پر یہ حدیث بیان کیا گیا کہ پہلی وار میں مارا تو زیادہ ثواب, دوسری وار میں مارا. بعض حدیث میں تو نصف کا لفظ ہے کہ پہلے سے آدھا ثواب دوسری وار میں. اس کا مطلب تم اسپیشلسٹ نہیں ہو, اور اسپیشلسٹ چاہیے اسلام میں. یہ بھولے رہ کر کے یہ بھولاپن اچھا نہیں ہے. کہاں بھولاپن ہو؟ بھولاپن وہاں ہو جہاں آپ کو کسی کے ذات کو فائدہ پہنچانا ہے. لیکن یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, وہاں کیا, اور ہم نے بتایا کہ صاحب فلاں جگہ, اچھا یہ ملک کا نام ہے کہ دوا کا نام ہے. ایسا نہیں کرو بھائی, یہ ایسا مسلمان نہیں اچھا ہوتا ہے. مسلمان ایک دم اپڈیٹ کرنا چاہیے. کیوں؟ آپ کو تبلیغ کرنی ہے. آپ جب جا کر کے کسی کے سامنے تبلیغ کریں گے اور آپ اپڈیٹ نہیں رہیں گے, وہ تمہاری بات ہی نہیں سنے گا. تم کو اپنی تبلیغ کے لیے اپڈیٹ رہنا ہے کہ تاکہ وہ ہم کو یہ نہیں سمجھے کہ یہ معلوم نہیں کس دنیا کے لوگ آ گئے ہیں اور کہاں سے آ گئے ہیں, ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں ہیں, یہ ایسی ہماری کوئی. اب اللہ کے رسول نے تبلیغ کی, سب سے پہلی تبلیغ جب آپ نے کی, نوٹ کیجئے اس کو بھی, سب سے پہلی تقریر کی آپ نے, تو آپ دیکھیں کہ اس وقت جب عرب کوئی اپنی بہت امپورٹنٹ بات کہنا چاہتے تھے تو بلندی پہ چڑھ جاتے تھے. کہاں چڑھ جاتے تھے؟ اوپر. چڑھنے کے بعد وہ ایک نعرہ مارتے تھے, یا صباح یا مساء, اس کا نعرہ مارتے تھے. مارنے کے بعد اپنے کپڑے پھاڑ لیتے تھے, پھر کہتے تھے انا النذیر العریان, میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. یہ چار چیزیں وہ کر کے پھر اپنی بات کرتے تھے. تو پورا ہم لوگوں کے گاؤں میں ایک لفظ ہوتا ہے ہندی میں, وہ یہاں نہیں استعمال ہوتا ہے, گوہار کہتے ہیں اس کو. کیا کہتے ہیں؟ گوہار. آگ لگ گئی, مثال کے طور پر آگ لگ گئی کسی کے گھر میں, تو بچہ, وہ گھر والے اکیلے نہیں بجھا سکتے, پورے گاؤں کو آنا ہے. اب پورے گاؤں کو معلوم کیسے ہونا کہ صاحب آگ لگ گئی؟ تو وہ ایک آدمی باہر نکل کر زور سے چلائے گا, رات ہو یا دن ہو. اگر اس نے کہہ دیا گوہار لگو, پورا گاؤں اکٹھا ہو جائے گا. وہ ایک سمبل ہے کہ ہمارے اوپر مصیبت ٹوٹ پڑی ہے جس کو ہم بہت اہمیت دینا چاہ رہے ہیں, اس میں ہماری مدد کریں. تو عرب کیا کرتے تھے؟ وہ گوہار لگو کی جگہ پر کیا کہتے تھے؟ یا صبا یا مسا. اب اللہ کے رسول کو اپنی بات کہنی تھی. اسلام کی تبلیغ سے زیادہ کون سی امپورٹنٹ بات ہے؟ اب آپ نے اس پوری چیز کو انالائز کیا. کس کو؟ کہ بلندی پہ چڑھنا, اس میں کوئی شرعی لحاظ سے قباحت نہیں ہے. یا صبا یا مسا کا نعرہ لگانا, اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. پھر انا النذیر العریان, اس میں کہنے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. چوتھی جو چیز تھی کپڑا پھاڑنا, یہ تہذیب کے خلاف تھا. آپ نے تینوں کو اڈاپٹ کیا, چوتھی کو کینسل کیا. اس وقت کی تبلیغ کا سب سے ایڈوانس طریقہ تھا. اب ہم ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں, آپ فتویٰ دیتے رہے اپنے طور پر, مولانا جائز نہیں ہے, بیکار کے کام کرتے ہیں. ہم یہاں پہ 20 آدمی کو بتا کر کے, 100 آدمی کو بتا کر کے ہم اپنی بات 1 ارب کو کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ ہم اس کو نیٹ پہ ڈالیں گے, لاکھوں لوگ سنیں گے. اگر ہم 25-30 کو بٹھا رہے ہیں اور سنا رہے ہیں, زیادہ 100 آدمی آ جائیں گے تو جائیں گے. تو سوال یہ ہے کہ آپ اپڈیٹ کہاں ہوئے؟ تو آپ کو تو پھر 1400 سال پیچھے جا کے تبلیغ کرنا چاہیے. تو ہم کو اپنے آپ کو ایڈوانس رکھنا ہے. وہ ایڈوانس اس طریقے سے رکھنا ہے کہ دین کے کام میں جتنی چیزیں شریعت کے خلاف نہیں ہیں, سب کو بھرپور آپ استعمال کریں. ہر چیز کو, ٹیکنالوجی ہے, میڈیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے یہ جو ہمارے معاملات ہی بن رہے ہیں, اب ہم ایک بات بولتے ہیں 100 آدمی سن رہے ہیں, وہ ایک بات بولتا ہے ایک ساتھ 9 کروڑ سے 20 کروڑ لوگ سنتے ہیں اس کی نیوز کو. اب ہم 20 کروڑ آدمی کی صفائی کرنے کے لیے پوری زندگی برباد کریں تو اس کے دماغ سے ایک بات ہم نکال نہیں سکتے. اس کا طریقہ کیا تھا کہ آپ بھی میڈیا لے لیجئے. اب آج نتیجہ کیا ہے؟
ابھی تک ہمارے علماء یہ فیصلہ ہی نہیں کر پائے ہیں کہ میڈیا کی لائن میں ہم کو اترنا چاہیے کہ نہیں. اب نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ وہ مدنی چینل دن بھر خرافات بک رہا ہے. اب مولانا سراج صاحب یہ یہاں پہ بیٹھ کر کے 40-50 آدمی کو سمجھا کر کے وہ ایک ساتھ 20 کروڑ کے دماغ میں ایک بات ڈال رہا ہے. ہم 50 آدمی کو کہاں تک سمجھاتے پھریں گے؟ اب ہمارا بھی چینل ہوتا, ہم بھی اٹھا کر اپنی بات کو ایک منٹ میں 20 کروڑ آدمی کو کیا کرتے, ہم پہنچا دیتے. تو تبلیغ کے لیے بھی ہم کو کیا ہے, اپڈیٹ رہنا چاہیے. بات اس پر نکلی, آج اس بات پر آ گئی کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپڈیٹ رہیں, ہم ہوشیار رہیں, لوگوں کی نبازی کو سمجھتے رہیں. یہ ساری تربیت اور آداب ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں. ہم بات دوسری بھی کرنا چاہتے تھے لیکن آج ہماری بات یہیں تک ہو پائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.